بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہ بہت سے ہمارے علماء بنام علماء جو ایک طرف بدعقیداؤں کی تائید کرتے ہیں، بدعقیداؤں کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی تکفیر کے قائل نہیں، یعنی گستاخ رسول جو بھی گستاخی کیا رسول کی بارگاہ میں وہ کافر ہے۔ بولو کافر ہے کہ نہیں؟ جب آپ مفتی نہیں ہو کر کے آپ کافر کہنے کو تیار ہے تو مفتی کو تو بدرجہ اولا کہنا چاہیے۔ آپ مفتی نہیں ہونے کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں بے شک کافر ہے وہ جو رسول کی شان میں گستاخی کیا، اور یقیناً کافر ہے وہ۔ رسول کی شان تو بہت اعلیٰ و عرفہ ہے۔ فقہ کی کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر حضور کے نالین اقدس کی کسی نے توہین کی، حضور کے نالین مبارک جو حضور اپنے پاؤں شریف میں پہنتے ہیں، اگر اس نالین کی بھی کسی نے بے حرمتی کی، بے عزتی کی، تو علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو چکا، وہ دین سے نکل چکا جو حضور کی نالین اثر کی توہین کیا۔ اور علماء یہی فرماتے ہیں جو حضور کی سنتوں کا مذاق اڑایا، حضور کے طریقے کو ہلکا جانا، حضور کی سنت کو ہلکا جانا اور اس کا مذاق اڑایا، اس کی تبلیغ کیا، اس کی تمسخر کیا، تو علماء بالاتفاق فرماتے ہیں حضور کے طریقے کو ہلکا جاننے والا بھی کافر ہے۔ عزیزو، کفر کا فتویٰ معمولی فتویٰ نہیں ہے، بڑی اہمیت کا فتویٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب دشمنان رسول گستاخان رسول کو کفر کا فتویٰ صادر کیا تو دیوبند کے دو مشہور طالب علم جو پڑھائی میں بہت آگے تھے، ذہین طالب علم تھے، وہ طالب علم بڑے غیظ و غضب میں آ گئے جب فتویٰ ان کے پاس پہنچا کہ اعلیٰ حضرت نے مولوی اشرف علی تھانوی کو کافر لکھا ہے، کافر کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کے علم غیب کو جانوروں جیسا کہا۔ اشرف علی تھانوی نے رسول کے علم غیب کو جانوروں سے تشبیہ دی کہ جانور کو جیسا علم ہے ویسے ہی رسول کو علم ہے۔ اب جانور میں گدھا بھی آیا، گھوڑا بھی آیا، کتا بھی آیا، سور بھی آیا، سب آ گیا نا بھائی، جانور سبھی جانور ہیں۔ اب گویا رسول کے علم کو گدھے کے برابر کہنا، رسول کے علم کو جانوروں کے برابر کہنا، یہی ہے توہین کا پہلو۔ اسی گفتگو پر، اسی تحریر پر حرمین شریفین کے آج سے 150 سال پہلے، 150 سال پہلے جو مفتیان کرام تھے، فقہ حنفی کے مفتیان، فقہ شافعی کے مفتیان، فقہ حنبلی کے مفتیان، فقہ مالکیہ کے جتنے مفتیان تھے، ان سارے مفتیوں نے بالاتفاق فتویٰ دیا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ اب ایسے گستاخ رسول کے کفر میں جو شک کرے گا وہ شک کرنے والا بھی کافر ہوگا، شک کرے گا شک کرنے والا بھی کافر۔ یہ فتویٰ آج کے دور کا نہیں، 150 سال پہلے حرمین طیبین کے مفتیوں نے فتویٰ صادر کیا، اعلیٰ حضرت نے اس فتوے کو منظر عام پہ لایا۔ تو دیوبند کے دو طالب علم بڑے غیظ و غضب میں آ گئے کہ ہمارے اتنے بڑے مولانا کو مولانا احمد رضا خان نے کافر کیسے کہہ دیا؟ کس بنیاد پہ کہا؟ چلو ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، جا کے پوچھتے ہیں ان سے۔ بڑے تیش میں آئے تھے، اتفاق سے اعلیٰ حضرت نماز کی تیاری فرما رہے تھے، وضو کر رہے تھے، اور اعلیٰ حضرت جب وضو فرماتے تو آپ کے مریدین متقدین آپ کو گھیر لیتے تھے، دیکھتے تھے وضو کرنے کا کیسا انداز ہے اعلیٰ حضرت کا، کس انداز سے وضو فرماتے ہیں، کس انداز سے مسواک کرتے ہیں، کس انداز سے کلی فرماتے ہیں، کس انداز سے چہرہ دھوتے ہیں، کس انداز سے ہاتھ دھوتے ہیں، کس انداز سے سر کا مسح کرتے ہیں، کس انداز سے اپنے پیروں کو دھوتے ہیں۔ یہ سارے طریقے غور و فکر سے مریدین متقدین دیکھتے تھے۔ تو اعلیٰ حضرت جس وقت وضو کر رہے تھے اسی وقت وہ دو طالب علم دیوبند کا سفر کر کے بریلی پہنچے۔ اعلیٰ حضرت وضو کر رہے تھے تو غور سے انہوں نے بھی جا کر اس مجمع میں اعلیٰ حضرت کے وضو کرنے کے انداز کو دیکھا، بہت دیر تک دیکھتے رہے۔ اعلیٰ حضرت نے جب وضو مکمل کیا اور وضو کے مقام سے اٹھ کر آپ چلے مسجد کی طرف، تو یہ دونوں طالب علم جا کر کے اعلیٰ حضرت کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں، قدموں کو تھام لیتے ہیں اور کہتے ہیں حضور ہم سے بہت بڑی خطا ہوگی، ہم کو معاف کر دیجیے، حضور ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگی، ہم کو معاف کر دیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ میں تم کو نہیں جانتا،
تم نے کیا خطا کی ہے وہ بھی نہیں جانتا، پھر مجھ سے تم کس بات کی معافی چاہتے ہو؟ کیسی خطا تمہاری، کیسی معافی تمہاری؟ بتاؤ تو صحیح ماجرا کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضور بات دراصل یہ ہے کہ آپ کے فتوے کو ہم نے دیکھا کہ آپ نے بہت بڑے مولانا اشرف علی تھانوی کو آپ نے کفر کا فتوا دیا، تو ہم دیوبند کے طالب علم یہ جاننے کے لیے آئے تھے، یہ سمجھنے کے لیے آئے تھے کہ آپ نے کس بنیاد پہ ان کو کافر کہا ہے۔ لیکن حضور آپ کے وضو کرنے کے انداز کو ہم نے دیکھا، ہمارے سارے مسئلے کا حل کا جواب ہم کو مل گیا، ہمارے سارے مسئلے حل ہو گئے آپ کا وضو کرنے کو دیکھ کر۔ تو کہا کیا بات ہے، ذرا وضاحت کے ساتھ پیش کرو۔ ہم نے کہا حضور بات دراصل یہ ہے کہ جب آپ اپنے وضو کے اعضاء کو دھو رہے تھے تو کتنی احتیاط سے دھو رہے تھے، ایک ایک بال کو آپ بھگو رہے تھے، ایک ایک بال کے اوپر سے پانی بہا رہے تھے، اور حکم بھی یہی ہے کہ بالوں کی نوکیں سوکھی نہ رہیں، یہ کان کے گڑے یہ آنکھوں کے گڑے سوکھے نہ رہیں، اور پیروں کی انگلیوں کے درمیان خلال کریں۔ ناخن کے اطراف مٹی اور گرد جم جاتی ہے، ناخن کے اطراف اس کو اچھی طرح اپنے ہاتھ سے رگڑ کر مٹی اور گرد کو صاف کریں تاکہ پانی پہنچ جائے۔ حضور ہم نے آپ کے وضو کرنے کے انداز کو دیکھا، کتنی احتیاط سے آپ وضو کر رہے ہیں، کتنی احتیاط سے آپ وضو فرماتے ہیں، تو ہم سمجھ گئے حضور کہ جو شخص جو عالم دین وضو کرنے میں اتنی احتیاط کرتا ہے، وضو کرنے میں اتنی احتیاط برتتا ہے، وہ کسی کو کافر کہنے میں کتنی احتیاط کرتا ہوگا، کسی کو کافر کہنے میں کتنی احتیاط برتتا ہوگا۔ یقین آپ نے جو کہا ہے برحق کہا ہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول کیجئے اور ہم کو اپنے مدرسے میں داخلہ دلوا دیجیے۔ تو اعلیٰ حضرت کی وہ شخصیت ہے، تو اعلیٰ حضرت امام ہے، لیکن کس کے؟ عشق و محبت کے امام ہے، اہل سنت و جماعت کے امام ہے، عاشقان رسول کے امام ہے، محبان مصطفیٰ کے امام ہے، غوث و خواجہ کے چاہنے والوں کے امام ہے۔ اور عزیزان محترم، یہ تو بات میں آپ سے کہنا چاہتا تھا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز، مسلک اعلیٰ حضرت ہے کیا چیز۔ کچھ لوگوں نے اس کو غلط رنگ دیا ہے، کہا کہ یہ نیا مسلک ہے، یہ نیا دین ہے، یہ نئی تعلیمات ہیں۔ قسم خدا کی تعلیمات وہی ہیں جو ہمارے آقا نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا فاروق اعظم نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھیں، تعلیمات وہی ہیں جو مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ عنہ نے پیش کی تھی، تعلیمات وہی ہیں جو حسنین کریمین نے پیش کی تھی، تعلیمات وہی ہیں جو غوث اعظم نے پیش کی تھی، تعلیمات وہی ہیں جو خواجہ غریب نواز نے پیش کی تھی، تعلیمات وہی ہیں جو حضور سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے پیش کی تھی، تعلیمات وہی ہیں جو تمام اولیاء اللہ نے پیش کی تھی۔ لیکن پھر ان تعلیمات کو جب آپ نے پیش کیا تو پھر آپ کے نام سے اس مسلک کو کیوں یاد کیا جا رہا ہے؟ مسلک اعلیٰ حضرت کیوں کہا جا رہا ہے؟ مسلک ابو حنیفہ کہو، مسلک احناف کہو، مسلک اعلیٰ حضرت کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، اس کا جواب یہ ہے کہ دیوبندی، وہابی، تبلیغی جتنی جماعتیں ہیں، یہ لوگ بھی اپنے آپ کو حنفی سنی مسلمان کہتے ہیں کہ ہم بھی حنفی سنی مسلمان ہیں۔ تو اب سچا حنفی سنی مسلمان میں اور ڈپلیکیٹ حنفی سنی مسلمان میں فرق قائم کرنے کے لیے کچھ نشان کی ضرورت تھی، کچھ امتیازی نشان کی ضرورت تھی، کیونکہ جب کوئی مال مارکیٹ میں زیادہ نکلتا ہے تو فوراً اس کا ڈپلیکیٹ بھی آ جاتا ہے۔ اب اصلی مال اور ڈپلیکیٹ مال میں فرق کرنے کے لیے جو حکومت ہوتی ہے یا کمپنی کا مالک ہوتا ہے، خاص مہر لگاتا ہے، ٹھپا لگاتا ہے تاکہ دیکھ کر پہچان لے، مونوگرام دیکھ کے پہچان لے اصلی ہے، اس کو ہم خرید سکتے ہیں، اس کو لے سکتے ہیں۔ تو موجودہ زمانے میں جب گستاخان رسول بھی اپنے آپ کو حنفی کہنے لگے، اپنے آپ کو سنی کہنے لگے، تب ان میں اور سچے سنیوں میں فرق کرنے کے لیے مسلک اعلیٰ حضرت کا ٹھپا لگایا گیا تاکہ حق اور باطل کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے۔ ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی نا بھائی، ہر پیلی چیز سونا نہیں ہوتی، پیتل بھی پیلا ہوتا ہے، سونا بھی پیلا ہوتا ہے، لیکن دونوں میں فرق جاننے کے لیے کسی کسوٹی پر گھس کے دیکھنا پڑے گا، اور وہ گھسنے کی صلاحیت سونار کو ہوتی ہے، وہ پتھر بھی اس کے پاس ہوتا ہے کہ جس پر وہ گھس کر دیکھتا ہے، اس کو کسوٹی کہتے ہیں، فوراً 1 سیکنڈ میں بتا دے گا یہ اصلی ہے یا نقلی ہے، سونا ہے کہ پیتل ہے کہ تانبا ہے کہ کیا ہے، وہ دھات فوراً بتا دے گا آپ کو۔ تو کسوٹی ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس پہ کھرا کھوٹا ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کا مسلک جو ہم بولتے ہیں یہ کسوٹی ہے، آج کے زمانے میں یہ کسوٹی ہے۔ اب اگر کسی کو پرکھنا ہے کہ واقعی اصلی سنی ہے یا ڈپلیکیٹ سنی ہے، تو اب مسلک اعلیٰ حضرت کا نام لے لو،
مسلک اعلی حضرت کا ذکر کر دو، پھر چہرے کا جغرافیہ دیکھو، چہرے کا تاثرات دیکھو، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں یا چہرے پر پشمردگی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں. اگر چہرہ خوش ہو جائے، چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو جائے، سمجھ لو سچا مال ہے، کھرا مال ہے. اور جو اعلیٰ حضرت کا نام سننے کے بعد یا مسلک اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کرنے کے بعد اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے، چہرہ سکیڑ لے اور یہ کہے کہ مسلک کیا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کون ہے، یہ امام کون ہے، اگر ایسی بات کہہ دے تو سمجھ لو دال میں کالا ہے، مال کھوٹا ہے، یہ اصلی نہیں ہو سکتا. عزیزان محترم، دال میں کالا ہے، کھوٹا مال ہو سکتا ہے، اصلی نہیں ہو سکتا ہے. لہذا یہ پہچان ہے. آج کے دور میں آپ کو جاننے پہچاننے کے لیے ایک عالم دین فرماتے ہیں، جب وہ کسی دیہات میں پہنچے تو لوگوں نے کہا حضور ہم لوگ تو گنوار ہیں، ہم لوگ ان پڑھ ہیں، ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ ہم جانچ پڑتال کریں کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون صحیح ہے، کون غلط ہے، کون خوش عقیدہ ہے، کون بد عقیدہ ہے. ہمارے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے. ہم ایسی کوئی موٹی بات ہم کو سکھا دیجئے کہ بس ہم اس کو ذریعے سے اچھے اور برے کو پہچاننے کے ہم لائق ہو جائیں. تو اس عالم دین نے فرمایا کہ بس موٹی سے موٹی بات سکھاتا ہوں کہ آپ کسی کو کھرا کھوٹا سمجھنا ہے، جاننا پہچاننا ہے تو امام احمد رضا کا نام لے لو، اعلیٰ حضرت کا نام لے لو، پھر اس کا چہرہ دیکھو، اگر چہرہ خوش ہو جائے سمجھ لینا مال کھرا ہے، اور اگر سننے کے بعد نام اعلیٰ حضرت کا چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگے اور چہرہ سکڑ جائے سمجھ لو مال کھوٹا ہے، مال کھوٹا ہے. یہ موٹی پہچان ہے جو آج کے دور میں بھی آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں اور آپ یقیناً آزما کے دیکھ سکتے ہیں. خدا کی قسم ہر ایک کو ہم نے دیکھا، بہت چھان کے ہم نے دیکھا اور کہیں نہ کہیں جھول پایا. آج جیسا کہ ہمارے جامع نظامیہ کے مفتیان کرام کے متعلق اکثر لوگ یہ جانتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت کا ادارہ ہے، یہ پکے سنیوں کا ادارہ ہے، لیکن وہی سنی مفتیوں سے جب پوچھا گیا کہ مولانا اشرف علی تھانوی کے متعلق آپ کیا فرماتے ہیں تو لکھا جواب کہ ہم تکفیر کے قائل نہیں ہیں، ہم نہیں کہتے اشرف علی تھانوی کو کافر. یہ فتویٰ دے دیا انہوں نے، اس کا ثبوت میرے پاس موجود ہے. جو بھی صاحب دیکھنا چاہتے ہیں میرے مکان پہ تشریف لائیں، میں انشاءاللہ ثبوت دکھا سکتا ہوں. اب تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ کھڑے ہیں، لیکن جب اعلیٰ حضرت کا نام لیا تو کھڑا کھوٹا سب سامنے آ گیا، کھڑا کھوٹا سب سامنے آ گیا. اصلی نقلی مال میں پہچان ہونے لگی عوام کو. اب عوام سمجھنے لگی ہے کہ کھڑا کیا ہے، کھوٹا کیا ہے، سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے. عزیزان محترم، کیونکہ مجیب علی رضوی کی ہمیشہ سے فطرت رہی ہے، الحمدللہ یہ میری سیرت رہی ہے، یہ میرا ایمانی وجدان رہا ہے کہ میں کسی بات کے کہنے میں مروت نہیں کرتا، بلکہ جو بات حق ہوتی ہے ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، اور پھر یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم کان میں کہنے کے عادی نہیں ہے، ہم میدان میں کہنے کے عادی ہیں. تو ہم آپ کے سامنے ان تمام وضاحتوں کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ حضرات مسلک اعلیٰ حضرت پر سختی سے قائم ہو جائیں اور اپنے اندر دو چیزوں کو پیدا کیجیے، ایک محبت رسول اور دوسرے باغیان رسول سے بغاوت، دشمنان رسول سے دوری. یہ دو چیزیں محبت کے لیے ضروری ہیں. مثال کے طور پر آپ جس سے دوستی کرتے ہیں اگر کوئی شخص اس سے دشمنی کرے، اس دوست سے آپ کی دشمنی کرے تو بتاؤ وہ دشمن آپ کی نظر میں کیا ہوگا؟ دوست کہلائے گا یا دوست کا دشمن کہلائے گا؟ بولیے. اپنے دوست کا دشمن بھی دشمنی ہوتا ہے اور دشمن سے دوستی کرنے والا بھی دشمن ہوتا ہے. دشمن سے دوستی مت کرو، نہ دشمن کے دوست سے دوستی کرو، نہ دشمن سے دوستی کرو، بلکہ ان سے بے تعلق ہو جاؤ اپنے ایمان کی اگر سلامتی چاہتے ہو. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یہ سنت ہے رسول کی، یہ طریقہ تبلیغ ہے رسول کا. محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے. نہ میں آپ کی قبر میں آؤں گا نہ آپ میری قبر میں آئیں گے، نہ عزیز بھائی میری قبر میں آئیں گے نہ عزیز بھائی کی قبر میں میں جاؤں گا. جس کا ایمان اس کے ساتھ، جس کا عقیدہ اس کے ساتھ، جس کا عمل اس کے ساتھ. لہذا انبیاء کرام نے
جو حقانیت کی تعلیم پیش کی اور حق کہنے میں برملا انہوں نے اس کا اظہار کیا، کسی سے مرعوب نہیں ہوئے، کسی سے ڈرے نہیں، کسی سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے اللہ کا دین من و عن پہنچایا۔ ہماری علماء کی بھی ذمہ داری ہے، علماء اہل سنت کی ذمہ داری ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔